اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی علی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان وقد قام. صلوات پڑھ دے محمد والا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، وہ صلح کریں یا قیام کریں. بہت مختصر پڑھے گئے. ہمارے ذہن پہ تھا دوسری مجلس 9 بجے ہوگی، پہلے وعدہ ہو گیا ایک مجلس اور ہے نا، اسی لیے تھوڑا ہم چاہ رہے تھے جلدی موقع مل جاتا، نہیں ملا. جب ہمیں موقع رہتا ہے تو دوسروں کو موقع نہیں رہتا. کیا کریے گا، پڑھیے صلوات. جب ہم چاہتے ہیں کوئی پڑھے آتا ہی نہیں ہے، جلدی چاہتے پڑھیے صلوات محمد والے محمد. بہرحال مختصر ہے نا، اندر سے غصے میں آ رہے اسی صلوات پڑھائیں، موضوع پہ آ جائے، ادھر ادھر نہ جائے نا، کسی مومن کا دل نہیں توڑنا چاہیے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ دونوں امام ہیں، وہ صلح کریں یا جنگ کریں نا، وہ جو ہے قیام کرے، جو بھی کریں وہ امام ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے، اگر یہی حالات جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اگر یہی حالات امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو امام حسن علیہ السلام بھی جنگ کرتے ہیں. اگر یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حالات ہوتے تھے، امام حسین صلح کرتے. تو بہرحال یہ دونوں امام ہے. رسول اسلام نے فرما دیا کہ جو بھی ہے نا صلح کرے یا جو ہے جنگ کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو امام کے لشکر میں تھے، تو وہ تو ظاہراً ہے نا، ظاہراً جو ہے وہ امام کے ہے نا چاہنے والے، لیکن جو ہے وہ پختہ نہیں تھے، ہے نا، وہ جو ہے پختہ نہیں تھے. یعنی خود جو امام حسن کے لشکر میں تھے تو امام کو بھی معلوم تھا کہ یہ سب جو ہے وہی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے بابا کے ساتھ تھے، یہ سب وہی ہیں کہ جنہوں نے جنگ صفین میں خود جو ہے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ہے، اب جو ہے ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق کا سہارا لیتا ہے، حق کا سہارا لے گا. اور اس طرح ظاہر سی بات ہے باطل جو ہے یہ تو ایک پانی کے بلبلے کے طرح ہوتا ہے، زیادہ جو ہے اس میں دوام نہیں ہوتا ہے نا. جس طریقے سے پانی کا بلبلا ہوتا ہے بس اسی طریقے سے ہوتا ہے. یا آپ دیکھ لیں کہ وہی ابو ہریرہ نے کیا کیا تھا، حقیقت کا سہارا لیا تھا نا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ ہے پیاز ہے کھاؤ، نہیں، رسول اسلام نے فرمایا. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جو پیاز کھا لے گا جنت میں جائے گا نا. اس کا طیارہ نیالہ ہو گیا نا، سب جو ہے ایک ہی منٹ میں جو ہے نا سب جو ہے نا خرید لے گئے. تو حق کا سہارا لیا نا. یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں یا یہ ہے وہ، کیا کہا رسول اسلام نے فرمایا، رسول کی جو ہے وہ حدیث ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے حق کا سہارا لیتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام معصومین علیہ السلام کے حیات میں کہ جو بھی آتا تھا تو امام کے کردار کو دیکھ کر، معصومین کے اخلاق کو دیکھ کر، وہ بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے رسول اسلام کے زمانے میں کہ دین سے ہے نا صحیح طریقے سے واقفیت نہیں ہے، قرآن کو بھی ہے نا نہیں سمجھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ رسول اسلام کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر. یہاں تک کہ اگر
دشمن آتا تھا تب بھی رسول اسلام اس کے لیے ابا بچھا دیتے ہیں نا. حاتم طائی کا نام سنا ہے نا. جب اس کا بیٹا آیا رسول اسلام کی خدمت میں، رسول اسلام نے اپنی ابا کو بچھا دیا. تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. لوگوں نے بھی دیکھا تو رسول اسلام نے فرمایا نہیں، تمہارا باپ جو ہے بہت بڑا سخی تھا. یعنی سخی باپ کا اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. پڑھیے صلوات محمد. اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. یعنی جو بھی آتا تھا. ایک اور سن لیجئے دقیق بات کہ ایک شخص رسول بدو عرب تھا، رسول اسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ روزہ وغیرہ چھوٹ گیا ہے. تو رسول اسلام نے کہا تمہیں معلوم ہے روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کا جو ہے کفارہ ہے، کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ کرو، روزہ رکھو. کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس قابل ہوتے تو 2-3 روزہ چھوٹتا ہی کیوں. کہا کہ اس قابل ہوتے تو چھوٹتا ہی کیوں. تو کہا کہ پھر اس کے طرف سے جو ہے کفارہ وغیرہ نکال دو، گندم وغیرہ کچھ. کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو ہم کہاں سے نکالیں. تو رسول اسلام اندر گئے اور جانے کے بعد جو ہے کھجور لے کر آئے، کھجور لائے. اب جیسے کھجور دیکھا نا، اب اس نے جو ہے دامن کو پھیلا دیا. رسول اسلام نے جو ہے اس کے دامن میں کھجور رکھ دیا. اب وہ جو ہے کھجور کو دیکھ رہا ہے، رسول اسلام کو دیکھ رہا ہے. رسول اسلام نے کہا کہ لے جاؤ کسی فقیر کو دے دو، لیکن وہ رسول اسلام کو دیکھ رہا ہے. رسول اسلام نے کہا بات کیا ہے، لے جاؤ فقیر کو دے دو. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کریں فقیر کو دے دو، ہم سے بڑا کوئی فقیر ہے نہیں اس وقت، ہم بہت بڑے فقیر ہیں. رسول اسلام نے کہا لے جاؤ لے جاؤ. پڑھیے صلوات پڑھیے. رسول اسلام نے جو ہے اس سے کہا کہ پھر لے جاؤ تم ہی کھاؤ، ہے نا. پڑھیے ایک اور صلوات پڑھیے. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ سخاوت جو ہے یہ ایسی چیز ہے. دیکھیں سخاوت جو ہے نا، امام حسن علیہ السلام نے کس قدر سخاوت کیا نا. تمام جو ہے نا اثاثے کو سامان کو ایک چوراہے پہ رکھ دیا اور حکم دیتے تھے کہ جس کو ضرورت ہے نا ہو وہ جو ہے لے جائے. حاکم شام بھی وہ جو ہے تعجب کر رہا ہے نا کہ اس طریقے سے یعنی ہم بھی سخاوت کر رہے ہیں لیکن جو ہے سخاوت میں جو ہے ہم سے آگے ہیں. یعنی کوئی جو ہے ان کا مثلی نہیں ہے نا سخاوت میں، جو کہ وہ بھی سخاوت کر رہا ہے. تو دیکھیے سخاوت کی وجہ سے جو ہے یعنی اگر انسان واجب القتل ہو جائے تب بھی پروردگار جو ہے اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے. خالی بات ہے دم وم نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا اس کو دم پیدا کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سامری سب کو معلوم ہے نا، سامری جو تھا کیا کیا. جناب موسیٰ جو ہے وہ طور پہ گئے اور 30 دن کے لیے گئے تھے. جناب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے کوئی طور پہ اللہ سے مناجات کرنے. تو پروردگار نے 10 دن کا اور اضافہ کر دیا ہے نا، 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. تو اب جو ہے یہ سامری جو تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب وہ جو ہے گئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اب اس کے بعد جو ہے اس نے حکم دیا، حکم کیا دیا کہ جس کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہے سب لے کر آؤ. اب وہ جو ہے مٹی جمع کیے ہوئے تھا نا، جناب جبریل کا گھوڑا جو دوڑ رہا تھا ٹاپ کے نیچے کا وہ خاک مٹی رکھ لیے تھا، ایک شیشی میں بند کر لیے تھا. اب اس کے بعد حکم دیا، سب سے کہا کہ سب جو ہے سونا چاندی جس کے گھر پہ ہے سب جو ہے لے کر آئے. اور سب لے کر آئے، وہ اپنا گلایا ولایا سب اپنا جو ہے گوشالہ بنا دیا ہے نا، بنا دیا ہے گائے کے مانند بنا دیا اور یہی مٹی جو ہے اس میں ڈال دیا اندر. اب آج کل تو تعجب کی باتیں نہیں ہیں، سب دیکھتے ہیں نا، سب آتا ہے کیا کیا ہے، دور سے ہی بٹن دبائیے تو حرکت میں. تو آج کل تو تعجب کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ مٹی ڈال دیا. اب جو مٹی ڈال دیا تو پھر وہ جو ہے حرکت کرنے لگا ہے نا، اس طریقے سے حرکت کرنے لگا. اب لوگوں نے دیکھا تو اب جو ہے اسی کی پرستش کرنے لگے ہے نا، لوگوں نے خدا مان لیا اسے. اب جب جناب موسیٰ آئے، جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا تو جناب موسیٰ بہت غضبناک ہوئے کہ یہ کیا کر دیا. اور جناب موسیٰ چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دے. اب جو ہے قدرت کا حکم ہوا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کیجیے، یہ جو سامری اسے قتل نہ کیجیے، ابھی قتل نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے بہت بڑا سخی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کوئی واجب القتل بھی ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کی حیات کو بڑھا دیتا ہے سخاوت کو.
سمجھے آپ، تو سخاوت ایسی چیز ہے. اچھا، سخاوت کی وجہ سے جو ہے انسان دائرے اسلام میں بھی داخل ہو جاتا ہے. محمد بن اسلم، یہ بہت بڑے جو ہے انہوں نے نقل بھی کیا، بہت سے احادیث وغیرہ کو نقل کیا ہے. محمد بن اسلم اس قدر جو ہے یہ سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ نہیں بھی ہوتا تھا تو دوسرے سے قرض لے کر جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے. قرض وغیرہ لے کے جس کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ جو ہے سخاوت کرتے تھے. ایسا تھوڑی کہ پرانا لباس جو ہے چھوٹا ہو گیا دوسرے کو دے دے، ہے نا، وہ تو تھا نہیں مسئلہ. وہ جو ہے نہیں ہوتا تھا دوسرے سے لے کر جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے. تو یہاں تک کہ ایک یہودی سے لے لیا قرض، کہا کہ دے دو، جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا دیں گے، ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا، سخاوت کیا. یہاں تک کہ یہ جو ہے لکھ لیتے تھے. اور پہلے کے زمانے میں کیا قلم وغیرہ سب معلوم ہے آپ کو، ہے نا، کہ یہ سب تو ہے نہیں، ہے نا، قلم. اب یہ بھی قلم کا، اب تو سب موبائل سے، کہاں قلم ولم ہے. پڑھیے سلوات. تو اب تو لکھنا بھی بھول جائیں گے، سمجھے آپ، ہے نا. اب آواز آئے گی پڑھنا بھی بھول جائیں گے. پڑھیے سلوات. تو قلم جو ہے نا تراش کر وغیرہ نا، نرگٹ وغیرہ کا ہوتا تھا جو تراش کے، تو اس طریقے سے وہ تراش کر کیا تھا، بہرحال لکھتے تھے. تو اتفاق سے وقت ہو گیا تو یہودی آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہے جو قرض لیا تھا دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، بعد میں جو ہے ہم دے دیں گے. کہا کہ ہمیں ضرورت ہے. کہا کہ اتنا ہی ضرورت ہے تو دیکھو یہ جو چھلکا ہے یعنی قلم کا تراشا ہوا، کہا اسے لے لو. تو ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے اس کی ضرورت رہی ہو، مطلب آگ وہ جلانے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ضرورت رہی. اس نے کہا لے لو. اب جو ہے اسے لیا اور لینے کے بعد جو ہے جیسے ہی دامن میں رکھا تو پھر جو ہے وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے. سمجھ گئے آپ، جواہرات میں تبدیل ہو گئے. جب اس نے یہ دیکھا کہ قلم کا چھلکا ہے، محمد بن اسلم نے جو دیا تھا، جو یہ قلم کا چھلکا ہے، اور یہ جو ہے جواہرات میں تبدیل ہو گئے، تو فوراً اس نے کہا کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس اسلام میں، آپ کے مذہب میں یہ طاقت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ سخاوت کی وجہ سے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا. تو سخاوت ایسی چیز ہے، بہرحال سمیٹ دیتے ہیں، اب ہے نا، سمیٹ دیتے ہیں. اور یہی انسان ہے کہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے سخاوت کا یہ عالم کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں. امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، لوگ آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ایک غریب شخص تھا، مولا نے بتا دیا کہ جاؤ، اگر کھانا چاہیے، بہترین کھانا ہے. امام حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھاتا جاتا ہے، کچھ رکھتا جاتا ہے. امام نے دیکھا، کہا پیٹ بھر کے کھا لو، اہل و عیال ہے، اگر لے جانا ہو تو الگ سے لے کر جانا، دے دیں گے. کہا نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم نے مسجد میں دیکھا ایک شخص بہت غریب ہے، اس کے لیے. تب امام حسن نے کہا وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ جو ہے ہمارے بابا ہیں. ہاں عزیزان محترم، ایام اذان بس چند دن اور باقی ہے. آج کی شب اس مظلوم حسن کی شب ہے. کہ اب تک جتنے بھی ہیں نا، آپ نے مصائب سنا، امام حسین علیہ السلام کا مصائب سنتے رہے. آج کی شب جو ہے امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے، شب شہادت. جودہ بنت اشعث نے جو زہر دیا تھا، کہ زہر کی وجہ سے امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے، اور امام تشت منگواتے ہیں اور تشت میں 72 ٹکڑے جگر کے. اور امام نے امام حسین سے کہا کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے. لیکن چند لمحے کے بعد جب حجرے میں آئی تو کیا دیکھا کہ بھائی کی عجیب کیفیت ہے، تشت ہے اور جگر کے ٹکڑے ہیں. جناب زینب رونے لگی، ہے نا، رونے لگی. امام حسن نے کہا کہ بہن صبر کرو، آپ نے جگر کا ٹکڑا دیکھا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا
کہ بھائی حسین ہوں گے اور ان کے جسم کا ٹکڑا ہوگا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہاں عزادارو امام حسن نے وصیتیں کی، تعویذ باندھا۔ اب امام حسن اس دنیا میں نہ رہے تو امام حسن کا جنازہ اٹھا تو تمام بنی ہاشم موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس بھی موجود تھے۔ لیکن جب جنازے کو روک دیا گیا، جنازے پہ جب تیر چلے، ایک مرتبہ جناب عباس غضبناک ہوئے کہ امام حسین نے روکا کہ عباس صبر کرو، تم یہاں کے لیے نہیں بلکہ کربلا کے لیے ہو۔ ہاں عزادارو یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو گھر سے نکلا تو پھر جو ہے دوبارہ گھر پہ واپس آیا۔ شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا، بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب، آج آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی حسن کے جنازے پہ تیر ہے، لیکن کربلا میں آپ کا بھائی حسین تیروں پہ ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عوان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا جعل الله واخر العظيم اني لزيارتكم والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بين الضعفاء الفقراء، السلام عليك يا شمد الشمد، السلام عليك يا جسم، السلام عليك يا المدفن بأرضكم، السلام عليك يا شهيد زوارك ومجد سلطان بالعاصي علي بن المسير ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاضي البرهان، السلام عليك يا باب السجان، السلام عليك يا المغفر ورحمة الله وبركاته۔